نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ قرآن مجید کی سورت جو آخری سورت ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو آخری سورت کون سی ہے؟ وہ سورت ناس ہے۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے وہ سورت ناس کے حوالے سے ہے۔ اس سورت کا عمل جو ہے وہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جس کی تصدیق خود ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس سورت کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ عمل سے مکمل مستفید ہو سکیں۔ تو یہ جو سورت آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ سورت شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس سورت کے پڑھنے کا ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سورت کے پڑھنے کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے، اور اس عمل کی تصدیق یعنی اس سورت کے پڑھنے کی تصدیق خود ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی فرمائی کہ اس سورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آخری 3 سورتیں روزانہ پڑھی وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، کبھی بھی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو سورت ناس کا ورد جو شخص بھی کرے گا وہ شخص جو ہے مسلسل شیطانی وسوسوں کا کبھی بھی وہ شیطانی وسوسوں کا شکار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو شخص جو ہے وہ مسلسل شیطانی وسوسوں کا شکار رہتا ہے، وسوسے اس کے دل میں ہر قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان جو ہے انسان سے غلط کام بھی کروا دیتا ہے، دل میں غلط باتیں ڈالتا ہے، لڑائی جھگڑے پر ابھارتا ہے، برے کام کرواتا ہے، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ انسان کو زنا تک لے جاتا ہے، یا دل کو گناہوں کی طرف مائل کر دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو شخص اس عمل کو کرے گا تو تمام شیطانی وسوسوں سے باز رہے گا، کبھی شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ تو یہ سورت جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں یہ صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطانی وسوسوں سے باز رہنا۔ شیطانی وسوسے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہر وقت چغلی کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں میں لڑائی جھگڑے ڈلوانا، فساد کرنا، غلط کام کرنا، نشہ کرنا، یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان کسی طریقے گناہوں میں مبتلا رہے اور وہ نیک کام کرنا چھوڑ دے۔ تو جو شخص مسلسل شیطانی وسوسوں کا شکار رہتا ہے اور اگر وہ روزانہ اس سورت کا عمل کرے گا تو کبھی بھی شیطان اس کے قریب نہیں بھٹکے گا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کس طرح کرنا ہے۔ یعنی جو شخص مسلسل شیطان کا سوار، شیطانی دماغ اس کے اندر رہتا ہے، یعنی شیطان اس پر حاوی رہتا ہے، تو وہ شیطانی وسوسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کس طرح کر سکتا ہے۔ پہلا فائدہ مقصد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سورت کا فائدہ کیا ہے کہ شیطانی وسوسوں سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اس سورت کے ذریعے، اس سورت کے عمل کے ذریعے۔ تو جس شخص کو شیطانی وسوسے اور برے خیال کثرت سے آتے ہوں، وہ لاکھ کوشش کرتا ہو لیکن اس کے دماغ سے جو ہے وہ شیطان نہ ہٹتا ہو، یعنی اس پر حاوی ہی رہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ سورت ناس پہلے تو کوشش کریں بے وضو اس کو نہیں پڑھنا بلکہ باوضو اس کو پڑھنا ہے۔ تو باوضو سورت ناس جو ہے
روزانہ ایک تسبیح کتنے دانوں کی ہوتی ہے؟ 100 دانوں کی۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ سورت ناس کو باوضو، ٹھیک ہے، بے وضو نہیں بلکہ باوضو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، یعنی ایک تسبیح اس کی کرے یا پھر پانی پر دم کر کے اس کو پی لے۔ بلکہ مجرب یہ ہے کہ آپ خود جو ہے اس کی تسبیح بھی کریں، یعنی سورت ناس کی تسبیح بھی کریں اور اس کو پانی پر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی مرد ہے یا عورت ہے اگر وہ مسلسل شیطانی وسوسوں کا شکار رہتے ہیں تو اگر وہ ایک تسبیح روزانہ سورت ناس کی پڑھ کے پانی پر دم کر کے اور خود پر بھی دم کر کے اس کو پی لے گا تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے شیطانی وسوسوں سے اور برے خیالات سے محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سارے کا سارا ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس کی تصدیق خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آخری 3 آیات جو ہیں، آخری 3 صورتیں جو ہیں وہ اس میں انسان کے لیے، یعنی شیطان جو بھی شخص اس آخری 3 صورتوں کو پڑھ لے گا تو کبھی بھی وہ اس پر جادو ٹونا یا شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو دوسرا اس عمل کا مقصد کیا ہے، دوسرے اس عمل کا حاصل کیا ہے، یعنی اگر سانپ یا بچھو جو ہے وہ ڈھنس لے تو اس صورت کے ذریعے اس کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شخص، آپ کو پتہ ہے جب کبھی موسم ایسا آ جاتا ہے جس میں یہ زہریلی چیزیں زمین پر آ جاتی ہیں، یعنی سردیوں میں تو یہ زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، لیکن جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں، ساون کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ زہریلی چیزیں جتنی کی جتنی ہوتی ہیں یہ زمین پر آ جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نعوذ باللہ ڈھنس لیتی ہیں، اور گاؤں میں یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہے، یعنی سانپ بچھو وغیرہ بہت زیادہ نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح اس صورت کے ذریعے ہم یعنی سانپ بچھو کے ڈسے ہوئے کا بھی علاج کر سکتے ہیں، یعنی جس شخص کو سانپ ڈس لے یا بچھو ڈس لے یا شہد کی مکھی یا بھیڑ مار دے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ساری کی ساری یہ بہت زہریلی ہوتی ہیں، اس کا دم کے علاوہ کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص کو سانپ ڈھس لے یا بچھو یا شہد کی مکھی بہت سخت ہوتی ہے، اس کے لیے بھی فوراً دم کرنا پڑتا ہے، یا بھیڑ ڈنگ مار دے، تو اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے لیے ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہ عمل کی شرائط ہوتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں، تو ہم نے شروع میں بسم اللہ شروع کرنی ہے، بسم اللہ سے اس کی ابتدا کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت یہ سورت، یعنی کون سی سورت؟ سورت ناس باوضو ہم نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص آ گیا، اس کو سانپ نے ڈھنس لیا، بچھو نے ڈھنس لیا، شہد کی مکھی نے ڈنگ مار لیا یا بھیڑ نے ڈنگ مار لیا، تو ہم پہلے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت ناس پڑھتے رہیں گے، اور اسی طرح ہم اس مریض پر دم کرتے رہیں گے جس کو سانپ بچھو شہد کی مکھی یا بھیڑ نے ڈنگ مار لیا۔ تو 5 منٹ تک ہم مسلسل اس سورت کو پڑھتے رہیں گے، اور دم کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے مریض کو صحت یاب کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 5 منٹ تک مسلسل جو ہے یہ سورت پڑھتے رہنا ہے، ہم نے اس کی تعداد نہیں بتائی، یعنی ہم نے اس عمل کو ایسے ہی کرتے رہنا ہے، 5 منٹ پورے ہونے تک ہم نے مسلسل اس مریض کو سانپ کے ڈسے ہوئے بچھو یا شہد کی مکھی یا بھیڑ کے ڈنگ مارے ہوئے مریض کو ہم نے مسلسل دم کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح سانپ کے ڈسے ہوئے پر ٹھیک ہے، سانپ کے ڈھسے ہوئے پر ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم 5 منٹ تک اس پر مسلسل دم کریں گے، پھر اسی طرح سانپ کے ڈھسے ہوئے پر سورت ناس 3 مرتبہ اور 11 مرتبہ باوضو، ٹھیک ہے۔ دوسرا عمل ہم کیا کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ 5 منٹ تک ہم مسلسل دم کرتے رہیں گے، یعنی سورت ناس پڑھتے رہیں گے، اور اس زہریلی چیز اس کو جو بھی ڈھس گئی ہے اس کو ہم دم کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح ہم کیا کریں گے، اگر کسی کو سانپ نے ڈھس لیا ہے تو یہ سورت ناس یعنی سورت ناس 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ باوضو پڑھ کر، یعنی شرط یہ ہے کہ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ باوضو پڑھ کر ہم پاس اپنے نمک رکھیں گے اور اس نمک پر دم کریں گے، اور سانپ کے ڈھسے ہوئے کو وہ نمک تھوڑا تھوڑا چٹاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سانپ کو
اگر کسی کو سانپ ڈس لے گا تو ہم سورۃ ناس کو 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ باوضو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فوراً وضو کر کے اس کو پڑھیں گے، اور پھر نمک پر ساتھ نمک رکھیں گے اور نمک پر پڑھ کر دم کریں گے، اور جس بھی شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہو وہ نمک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو چٹاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے سانپ کا زہر اس پر اثر نہیں کرے گا اور وہ مریض جو ہے صحت یاب ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ اور تیسرا، اس عمل کا فائدہ اور مقصد کیا ہے کہ سورۃ ناس پڑھنے کا جادو اور بلیات سے حفاظت کے لیے، یعنی جادو اور بلیات سے مراد کیا ہے کہ بلاؤں سے، یعنی شیطانی بلاؤں سے حفاظت کی یہ سورت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح یہ سورت جو ہے جادو سے حفاظت کے لیے بھی اس کا عمل بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج کل فتنے کے اس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہ ہو، اور بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے بعض اوقات مال و دولت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اور آج کل لوگ جو ہے وہ دشمنی کا بدلہ بظاہراً تو نہیں لیتے، لیکن کیا کرتے ہیں، اندر کی مار دیتے ہیں، یعنی جادو کی صورت کرتے ہیں اور گمراہ لوگوں کے پاس جا کر الٹے سیدھے جادو ٹونے کرواتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں تو ان کو بھی جادو کے ذریعے ان کے اوپر بندش کروا دی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کے بچے اچھے پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں تو حسد کی وجہ سے ان پر بھی بندش کروا دی جاتی ہے، تاکہ ان کے اچھی جگہ رشتے نہ ہوں، یا جادو کے ذریعے، یا کوئی بچے بعض اوقات بہت لائق ہوتے ہیں اور جادو کے ذریعے ان کی پڑھائی جو ہے پر بندش کروا دی جاتی ہے اور ان کا پڑھائی سے دل اوچاٹ ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے ذہین پڑھنے والے بچے جن کا پڑھائی میں دل لگتا تھا، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ دن بدن پڑھائی سے ان کا دل اوچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخر میں وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ میرا جو عمل ہے سورۃ ناس کا، یہ ہر اس بہن بھائی کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ جادو سے محفوظ رہے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے، اور اگر ایسے کوئی بھی کسی کو سانپ بچھو یا زہریلی چیز کاٹ دے تو ہر وہ بہن بھائی اس عمل کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری درخواست ان بہن بھائیوں کے لیے وہ اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ جادو اور ہر قسم کی بلیات سے وہ محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جادو سے حفاظت کے لیے آپ اس عمل کو کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو جادو اور بلیات سے حفاظت کے لیے آپ روزانہ باوضو 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیا کریں۔ جب آپ رات کو بستر پر جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں باوضو جائیں اور 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اپنے گھر والوں کے اوپر پھونکیں، تصور میں لا کر، اور پورے گھر کے اوپر پھونک مار دیں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو کبھی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ جو ہے وہ جادو اور ہر قسم کی بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ عمل جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس عمل کو خود بھی کریں گے اور آگے بھی بہن بھائیوں کو بتائیں گے تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔